اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسین جرگہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے عمران خان کے وعدوں کے حوالے سے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان نے قوم کے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے۔ تو ان وعدوں میں کچھ ایسے وعدے ہیں کہ وہ پورے ہو چکے ہیں، کچھ ایسے وعدے ہیں کہ ان کے اوپر ابھی تک کام چل رہا ہے، کچھ ایسے وعدے ہیں کہ ان کے اوپر ابھی تک کام شروع ہی نہیں ہوا۔ اور آپ سب کے سامنے ہے کہ حکومت کو دن بدن سیاسی میدان میں، اکانومی کی میدان میں اور اس کے علاوہ قانون سازی کے میدان میں ایک نہ ایک کامیابی مل رہی ہے۔ جس طرح اکانومی کے اعداد و شمار جو ہے وہ بہت ہی مثبت آ رہے ہیں، بہت ہی زبردست آ رہا ہے۔ اکانومی جو ایکسپورٹ ہے آپ کا وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، یا ریمیٹنسز ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا سرپلس ہو گیا ہے، آپ کے انڈسٹریز چل پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیلز ہے، گاڑیوں کے سیلز میں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، کسان خوشحال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ کامیابیاں مل رہی ہے آہستہ آہستہ۔ لیکن آج میں بات کروں گا قانون سازی کے حوالے سے، جو کہ عمران خان نے سب سے بڑا جو اپنا وعدہ تھا وہ پورا کر دیا۔ اور وہ یہ ہے، دیکھو جو ہمارے اکثر بڑے لوگ کہتے ہیں، بزرگ لوگوں سے ہم بہت پہلے سے، کافی عرصے سے، زمانے سے سننے کو مل رہا ہے کہ جب تک سسٹم صحیح نہ ہو تو کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ریسنٹلی عمران خان نے یہ وعدہ بھی پورا کر دکھایا، جو کہ وہ سسٹم کے حوالے سے اس نے قانون سازی شروع کی، اور جو 600 ترامیم تھے جو کہ 150 سال پہلے انگریز کے دور میں غلام قوم کے لیے وہ جو قانون سازی کی گئی تھی وہ عمران خان نے ختم کر دیا۔ 600 نئے قانون کے اندر 600 نئے ترامیم لے کر آئے۔ تو آج میں خصوصاً بات کروں گا قانون سازی کے حوالے سے کہ جس طرح ایک زمانے سے، ایک عرصے سے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہ ہو، جب تک یہ نظام ٹھیک نہ ہو، جب تک قانون میں ترامیم نہ ہو، جو پرانے قانون سازی ہے ان میں ترامیم نہ ہو، تو تب تک یہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور عمران خان نے بھی یہی وعدہ کیا تھا کہ میں پوری سستا انصاف کے لیے پورا کوشش کروں گا اور قانون سازی کروں گا، اور جو جتنی بھی پرانے قانون تھے جو کہ 150 سال پہلے ایک غلام قوم کے لیے انگریزوں نے قانون سازی کی تھی، وہ عمران خان نے ختم کر دیا۔ اور 600 ایسے قانون ہیں جو کہ بہت پرانے تھے، 150 سال پہلے کے تھے، انگریزوں کے دور کے، جو کہ انہوں نے ایک غلام قوم کے لیے قانون سازی کی تھی، اور وہ قانون سازی ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی، پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی تھی۔ اور 74 سالہ تاریخ میں، پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان میں امینڈمنٹ کرے یا ان میں چینجز کرے یا ان کو ختم کرے، اور وہ قانون سازی ہمارے اوپر مسلط تھی۔ عمران خان کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ اس نے یہ ساری چیزیں ریویو کر کے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ساری جتنی بھی قانون ہیں ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے ان کو ختم کرنا ہے۔ تو وہ ایک بل لایا قومی اسمبلی کے اندر، وہ بھی پاس ہو گیا۔ تو پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ وہ 150 سال پرانے قوانین جو کہ انگریزوں کے دور سے ہم پر مسلط تھے، تو وہ عمران خان ختم کرنے جا رہا ہے، تاریخ رقم کر رہا ہے۔ اور ان میں سے خصوصاً جو ہمارے لیے جو سمجھ آتی ہے، سب سے پہلے وہ ٹانا کلچر کو وہ ختم کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کے اندر امینڈمنٹ لا رہا ہے۔ ٹانا جس طرح عجیب سا کلچر بنا ہوا تھا کہ کوئی بھی سیاسی بندہ جا کے آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹواتا تھا، یا کوئی بھی بندہ آپ کے اوپر، جب اثر رسوخ والا بندہ ہوتا تھا آپ کے اوپر ایف آئی آر کرتا تھا تو وہ ایف آئی آر لیتے تھے، اور جب کوئی عام بندہ، غریب سا بندہ کسی اثر رسوخ والے بندے کے خلاف ایف آئی آر کرواتا تھا تو وہ نہیں لیتے تھے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتے تھے کہ کوئی بے گناہ شخص کو بھی کسی اثر رسوخ والے کے کہنے پہ وہ تانے لے کر جاتا تھا، ایک رات یا 2 رات وہ وہاں پہ رکھ لیتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا ہوگا بھائی کہ اگر کسی نے بے گناہ کو 1 دن یا 2 دن یا جتنی بھی
میں حوالات میں رکھا بالکل بے گناہ اور پتہ چلا کہ یہ بے گناہ تھا، تو وہی پولیس جس نے اس کو رکھا تھا یا ایس ایچ او جو بھی ہے وہ 7 سال قید ہوگا اور اس کے اوپر جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ تانا کلچر کے اندر، تانا کے اندر جو بہت سارے چیزیں، یہ اسٹیشنری وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھی، تو عجیب سا کلچر تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی پیسے ہیں تو ہم یہ چیزیں لیں گے، نہیں ہے تو ہم یہ چیزیں نہیں لیں گے۔ تو اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیشنری وغیرہ یا جتنی بھی پیسے ہیں تانوں کو وہ حکومت کی طرف سے وہ پیسے پرووائڈ کیے جائیں گے اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ایس ایچ او ہے وہ کم از کم گریجویٹ ہوگا، گریجویٹ سے کم ایس ایچ او نہیں ہوگا، اور بہت سارے ان چیزوں میں انہوں نے چینجز لائے، ترامیم لائے ہیں کہ جو پولیس جو تانا کلچر ہے ان کو مطلب ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، اور جو ایف آئی آر ہے وہ آن لائن کیا جا رہا ہے۔ تو تانا کلچر میں بہت سارے چینجز لائے جا رہے ہیں، امینڈمنٹ کیے جا رہے ہیں، ترامیم کیے جا رہے ہیں، جو کہ ایف آئی آر جو ہوگا وہ آن لائن ہوگا اور وہ اس کا جلد جواب دیا جائے گا، اور یعنی فوری سستا انصاف ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھائی کوئی اثر رسوخ والا بندہ ہے تو اس کا ایف آئی آر لے لو، اور کوئی اثر رسوخ والا نہیں ہے، غریب ہے تو اس کا ایف آئی آر نہ لو، یہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ ہوگا اور جس نے بھی کیا تو وہ 7 سال قید ہوگا یا اس سے زیادہ بھی قید ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر جرمانہ ہوگا، تو ہر کوئی جواب دہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں سالوں سے، کافی عرصے سے بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، پینڈنگ ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ تو نسل در نسل بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، نسل ختم ہو جاتا ہے، دوسرا نسل آ جاتا ہے، لیکن وہ کیس ختم نہیں ہو جاتا۔ تو اس کے حوالے سے چینجز لائے جا رہے ہیں، یعنی جو کیس ہوگا وہ 9 مہینے میں ختم ہوگا۔ اگر کوئی بھی جج 9 مہینے میں کیس ختم نہیں کرے گا، فیصلہ نہیں کر پائے گا، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور وہ ہائی کورٹ کو جواب دہ ہوگا۔ یعنی 9 مہینے میں ہر کیس کا فیصلہ ہوگا، اور جو کیس فائل کرے گا یہ نہیں ہوگا کہ بھائی 3 دن بعد آ جاؤ، 4 دن بعد آ جاؤ، یا مہینے بعد آ جاؤ، 2 مہینے بعد آ جاؤ اور ہم تاریخ دیں گے۔ نہیں، کچھ اس کا 2-3 دن میں اس کا پورا جو اسکیچ ہے وہ تیار کیا جائے گا، اور اس کے بعد ڈائریکٹ وہ اس کو بلایا جائے گا اور وہ کیس سٹارٹ ہو جائے گا، اور 9 مہینے میں اس کا فیصلہ ضرور ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو وہ جو جج ہوگا وہ ہائی کورٹ کو جواب دہ ہوگا، اور اس کو قید بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو ویڈیو بطور گواہ اس میں شامل کیا جا رہا ہے، جو کہ پہلے عجیب سا سسٹم ہوتا تھا کہ بیانی حلفی پہ یا کوئی پیپر پہ لکھتا تھا گواہ، اور اس کے بعد وہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی اور بندہ نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتا ہے یار یہ تو غلطی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہے یہ، اور وہ عجیب سا سسٹم تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرایا جائے گا یا آڈیو ریکارڈ کرایا جائے گا، وہ بطور گواہ اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو بہت ہی زبردست اقدام ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو نظام تھا یہ 150 سال پہلے ہمارے اوپر لاگو ہو گیا ہے، اور یہ جو قانون سازی کی گئی 150 سال پہلے یا 200 سال پہلے انگریزوں کے دور میں ایک غلام قوم کے لیے قانون سازی کی گئی، اور ابھی بھی ہم پر مسلط ہے، اور کسی کو توفیق نہیں ہو کہ اس کو چینج کرے یا امینڈمنٹ لائے، ترامیم کرے اس میں۔ ابھی عمران خان کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو چینج کریں تاکہ لوگوں کو فوری سستا انصاف مل جائے، اور عمران خان نے وعدہ بھی یہی کیا تھا کہ ان قوانین کو ہم چینج کریں گے اور لوگوں کو فوری سستا انصاف پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ خواتین کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ لائے جا رہا ہے کہ کوئی بھی مرد شوہر ہوگا یا جو بھی ہوگا خواتین کے اوپر تشدد کرے گا تو ان کو سزا ہو سکتی ہے، قید بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے قوانین ایسے ہیں کہ 600 قوانین ہیں تقریباً کہ اس میں امینڈمنٹ لائے جا رہے ہیں اس میں، اور کچھ ایسے قوانین ہیں کوئی نئے ایڈ کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان میں امینڈمنٹ لائے جا رہے ہیں، چینجز لائے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ پورے پاکستان کو ٹھیک کرے، اکانومی کو تقریباً اپنے ٹریک پر لایا، اکانومی ٹھیک ہو رہا ہے، آپ کے جو اعداد و شمار ہے وہ مثبت آ رہے ہیں، ایکسپورٹ آپ کی تاریخ کے بلند ترین سطح پر ہے۔ اس کے علاوہ
آپ کا جو ریمیٹنسز ہے وہ بلند ترین سطح پر ہے. اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا تقریباً سرپلس ہو گیا. اس کے علاوہ فارن ریزرو آپ کے پاس ہے, پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹھیک ہو رہا ہے, ویلتھ کریشن ہو رہا ہے, انڈسٹری سٹارٹ ہو رہا ہے, کسان خوشحال ہو رہا ہے, صحت کے حوالے سے جو کہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے, جو کہ امریکہ جیسی کنٹریز میں نہیں ہے, جو بڑی بڑی کنٹریز ہے جو کہ ان کی بڑی بڑی اکانومیز ہے, ان میں یہ پروجیکٹ نہیں ہے, جو کہ ہیلتھ انشورنس سسٹم ان میں نہیں ہے, اور پاکستان نے شروع کر دیا. اس کے علاوہ غریبوں کے لیے احساس پروگرام لایا ہے. اس کے علاوہ مزدوروں کے لیے جو پناہ گاہیں وغیرہ بہت سارے اس طرح اقدامات کیے. تو عمران خان کو اللہ تعالیٰ عمر دے پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے. ہم سب کو چاہیے عمران خان کو سپورٹ کرے تاکہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان بدل جائے. شکریہ.